ہندوستان ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے جس کا ایک گوشہ ایشیا کے جنوبی سمندر میں چلا گیا ہے۔ اس کے 3 پہلو ہیں۔ شمال کی طرف کوئی ہمالیہ کا بلند سلسلہ ہے۔ مشرق اور مغرب کے پہلو سمندر سے ملے ہوئے ہیں۔ لفظ ہمالیہ کے معنی ہے برف کا گھر۔ اس کو ہمالیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی چوٹیاں 12 مہینے برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ یہ دنیا کے کل پہاڑوں سے اونچا ہے۔ پہاڑ کیا ہیں؟ ایک قدرتی فصیل ہیں جو ہند کو ایشیا کے باقی ملکوں سے جدا کرتی ہیں۔ اس پہاڑ کی بلندیوں پر اتنی سردی پڑتی ہے کہ وہاں نہ انسان اور حیوان جی سکتے ہیں، نہ ہی درخت اگ سکتے ہیں۔ اگر اس پہاڑ کی اونچائی مشرقی ساحل سے مغربی سمندر تک برابر یکساں چلی جاتی تو کیا مجال تھی کہ شمالی ملکوں سے کوئی بھی ہندوستان میں آ سکتا۔ مگر اس کے شمال مشرقی اور شمال مغربی سرے نیچے پڑتے چلے گئے ہیں۔ کناروں پر پہنچ کر پہاڑ کی جگہ صرف پہاڑیاں رہ جاتی ہیں۔ ان پہاڑیوں کے بیچ میں گھاٹیاں ہیں جن کو درے کہتے ہیں۔ گویا پہاڑ کی فصیل میں دروازے ہیں جن کی راہ شمال کے لوگ جنوب میں اور جنوب کے شمال کو آ جا سکتے ہیں۔ یہ درے بھی بہت اونچے ہیں، سمندر کی سطح سے ہزاروں فٹ بلند ہیں اور اکثر برف سے پر رہتے ہیں۔ شمال مغرب کی پہاڑیاں کوہ سلیمان کے نام سے مشہور ہیں۔ سب سے بڑا درہ ان پہاڑیوں میں درہ خیبر ہے۔ شمال مشرقی سرے کی طرف ٹپکوئی کی پہاڑیاں ہیں۔ ہمالیہ کے مشرقی سرے اور ان پہاڑیوں کے بیچ سے نکل کر دریائے برہم پتر جنوب میں جاتا ہے۔ اس طرف کے درے اس علاقے میں ہیں جہاں دریائے برہم پتر پہاڑیوں کو چیر کر ہندوستان میں داخل ہوتا ہے۔ کوئی ہمالیہ کے جنوب ہی میں وہ وسیع ملک ہے جسے ہندوستان خاص کہتے ہیں۔ اس میں 2 بڑے دریا بہتے ہیں، سندھ اور گنگا۔ سندھ مغربی حصے کو سیراب کرتا ہے، گنگا مشرقی حصے کی پیاس بجھاتا ہے۔ اس وسیع ملک کے جنوب میں کوئی بندیا چل اور ست پڑا ہے جو ملک ہند میں شرقاً غرباً کمر بند کی طرح واقع ہے۔ جس طرح ہمالیہ ہندوستان کو ایشیا سے جدا کرتا ہے، اسی طرح بندیا چل دکن کو ہندوستان خاص سے علیحدہ کرتا ہے۔ دکن کے معنی ہے جنوب۔ یہ ہند کا وہ حصہ ہے جو ہندوستان کے جنوب میں واقع ہے۔ اسے بندیا چل پہاڑ ہندوستان خاص سے جدا کرتا ہے۔ یہ پہاڑ مغرب کی جانب برابر سمندر تک چلا گیا ہے، مگر مشرق کی طرف اس کی بلندی گھٹتی چلی گئی ہے۔ یہاں تک کہ چھوٹا ناگپور کے علاقے میں ایک سطح مرتفع رہ جاتی ہے۔
ہندوستان خاص سے دکن میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ جو لوگ اب دکن میں آباد ہیں وہ قدیم زمانے میں اسی راستے ہندوستان سے آئے تھے۔ دکن کا ملک پہاڑوں اور دریاؤں سے بھرا ہے۔ مغرب کی طرف وہ سلسلہ کوہ ہے جس کو مغربی گھاٹ کہتے ہیں۔ مشرق کی جانب ایک اور سلسلہ ہے جسے مشرقی گھاٹ بولتے ہیں۔ وہ مغربی گھاٹ سے بلندی میں کچھ کم ہے۔ دکن کے تقریباً کل دریا مغربی گھاٹ سے نکلتے ہیں اور مشرق کی طرف بہہ کر مشرقی گھاٹیوں کو چیرتے ہوئے سمندر میں چلے جاتے ہیں۔ مشرقی گھاٹیوں اور سمندر کے درمیان نشیب زمین کا کچھ حاشیہ سا ہے جو شمال میں تو تنگ ہے مگر جنوب کی جانب اس کی چوڑائی بڑھتے بڑھتے اتنی ہو گئی ہے کہ یہاں پر اس کو کرناٹک کا میدان کہتے ہیں۔ شمال سے جنوبی دکن میں جانے کا راستہ یہی پست زمین ہے جو مشرقی گھاٹ اور ساحل سمندر کے درمیان واقع ہے۔